قد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. مل کے صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پرسوں آپ کی خدمت عالیہ میں حرامین معصومین کے تحت عرض کیا کہ وہ کون سے امور ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ قبول نہیں ہوتا، اور کل عرض کیا کہ وہ کون سے امور ہیں اور وہ کون سے کام ہیں جن کی وجہ سے نماز قبول نہیں ہوتی. اور آج عرض کرنا ہے کہ حرامین معصومین کی روشنی میں وہ کون سے امور ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں مستجاب نہیں ہوتی. حضرت پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ارشاد فرماتے ہیں من احب ان یستجاب دعاؤہ فلیطیب مطعمہ و مقصبہ. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں، اس کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں مستجاب ہوں، اسے چاہیے کہ وہ اپنے غذا اور اپنی کمائی اور اپنے رزق کو پاک و پاکیزہ. انسان کا رزق پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے. انسان کا جو ہے غذا اور انسان کی جو ہے ذرائع جو روزی کے ہیں، رزق کے ذرائع ہیں، وہ انسان کے پاک و پاکیزہ ہوں تو یقیناً انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. پھر اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا لمن قال رہو، اس بندے کے جواب میں کہ جس نے یہ عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ احب ان یستجاب دعائی، کہ اے اللہ کے حبیب میں یہ چاہتا ہوں کہ میری دعا قبول ہو. یعنی اس نے اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میری دعا قبول ہو. تو اللہ کے حبیب نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کن طاہر ما قلقا. پہلی بات یہ ہے کہ اپنا رزق اور روزی کا جو ہے جو ذرائع ہیں، جو تیرا رزق ہے، جو تیری غذا ہے، خوراک ہے، اسے پاک و پاکیزہ کر. ولا تدخل فی بطن کل حرام، اور اپنے شکم میں حرام کو داخل، اپنے رزق کو، اپنی خوراک کو، اپنے غذا کو پاک و پاکیزہ بنا. ولا تدخل فی بطن کل حرام، اور اپنے شکم میں، اپنے پیٹ میں حرام کو داخل رکھ. پھر اللہ کے حبیب نے تیسری حدیث میں فرمایا اطب قصبکا، اپنی کمائی کے ذریعے کو جو ہے پاک و پاکیزہ بناؤ. تستجاب دعوتک، تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں. اگر تمہاری روزی کے اور رزق کے ذرائع جو ہیں حلال ذرائع ہیں، اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تمہاری دعائیں قبول ہوگی. فإن الرجل يرفع اللقمة إلى فيه حراما فما تستجاب له 40 يوما. جو بندہ اپنے شکم میں، اپنے منہ میں ایک لقمہ حرام کا پہنچاتا ہے، فما تستجاب له 40 یوما، اس کی دعا 40 دن تک قبول نہیں ہوتی. جو ایک لقمہ حرام کا اپنے منہ میں ڈالتا ہے، اپنے شکم تک پہنچاتا ہے، اس کی 40 دن تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. اور حدیث قدسی میں، اور آپ کو عرض کیا کہ اللہ کے حرامین دو طرح کے ہیں، ایک قرآن مجید کی صورت میں ہے اور ایک حدیث قدسی کے صورت میں ہے. اور قرآن مجید بھی اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ جبرائیل کے ذریعے سے پاک پیغمبر تک پہنچا. اور جو حدیث قدسی ہے وہ بھی اللہ کا کلام ہے، لیکن وہ ڈائریکٹ اللہ کا خطاب ہوتا ہے اپنے حبیب سے، درمیان میں کوئی اور وسیلہ اور واسطہ نہیں ہوتا. قرآن مجید کے پہنچانے میں واسطہ ہوتا ہے جبرائیل، لیکن حدیث قدسی جو ہے وہ ڈائریکٹ اللہ کا خطاب ہوتا ہے اپنے حبیب تک، درمیان میں کوئی واسطہ اور وسیلہ نہیں ہوتا. تو حدیث قدسی میں یہ جملے موجود ہیں. اللہ فرماتا ہے فَمِن کا دعا، تمہاری طرف سے لازم ہے دعا کرنا، تمہارے ذمہ ہے دعا کرنا. وَعَلَيَّ الْإِجَابَةُ، اور مجھ اللہ کی ذمہ ہے دعاؤں کو قبول کرنا. یعنی تمہارا کام ہے دعائیں کرنا اور مجھ اللہ کا کام ہے دعائیں قبول کرنا. ٹھیک ہے جی. لیکن فلا تحجبوا انی دعوت الا دعوت عاقل الحرام، مگر یہ کہ تمام دعائیں مجھ تک پہنچتی ہیں، ہر دعا مجھ تک پہنچتی ہے، مگر اس کی دعا مجھ تک نہیں پہنچتی جو حرام کھانے والا.
ہر ایک کی دعا مجھے اللہ تک پہنچتی ہے، لیکن جو عاقل الحرام ہے، جو حرام کا کھانے والا ہے، اس کی دعا مجھے اللہ تک نہیں پہنچتی ہے۔ تو یہاں تک روایات کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر انسان اپنے منہ میں، اپنے شکم میں جو ہے لقمہ حرام ڈالتا ہے، یا رزق اور روزی کے ذرائع اس کے حرام کے ہوتے ہیں، یا حرام کھاتا ہے، تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہاں تک جو ہے یاد رکھیے گا، صرف دعائیں قبول ہونا نہیں، اگر رزق کے اگر جو ہے لقمہ حرام شکم میں جاتا ہے، پیٹ میں جاتا ہے، تو اس پر پھر قرآنی آیات بھی اثر نہیں کرتی۔ میرے پاس ایک دلیل ہے، وہ یاد کرنا چاہتا ہوں۔ اگر انسان کے شکم میں، انسان کے پیٹ میں اگر لقمہ حرام جاتا ہے، اور جو ہے اپنا حرام جو ہے اور روزی کے ذرائع جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، تو قرآنی آیات بھی اس انسان پر اثر انداز نہیں ہوتی، حتیٰ کہ فرامین ائمہ، فرامین معصومین، اقوال معصومین بھی اس انسان پر اثر انداز نہیں ہوتے ہیں۔ وہ لقمہ حرام کا اثر ایسا ہوتا ہے، نہ آیات قرآن اس بندے پہ اثر کرتی ہیں، اور نہ ہی فرامین ائمہ اس انسان پہ جو ہے اثر انداز ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اس لیے میں ایک چھوٹی سی دلیل عرض کرتا ہوں اور آپ کی دعوت کا یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کل سے یہ موضوع آگے چلے گا کہ روز عاشور کو حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اتمام حجت کے لیے کئی مرتبہ آپ فوج اشقیاء کے سامنے تشریف لائے اور فوج اشقیاء سے مخاطب ہوئے۔ 3 دفعہ جو روایت ملتی ہے، روز عاشور کو 3 دفعہ آپ جو ہے فوج اشقیاء کے سامنے آئے ہیں، اور آپ نے جو ہے فوج اشقیاء سے مخاطب ہوئے ہیں اور اتمام حجت کرتے رہے ہیں، تاکہ جو ہے میرے خون میں یہ اپنے ہاتھ رنگین نہ کریں۔ حتیٰ کہ بدبختوں نے کیا کیا کہ جب امام حسین علیہ السلام جب سامنے تشریف لائے، اپنے نانا کی جو ہے ناقہ پہ سوار ہو گئے، وہی نانا والا جو ہے امامہ سر پہ رکھ کے، نانا والا جو ہے عصا ہاتھ میں لے کے، وہی پیغمبر خدا کا جو ہے عبا پہن کے اور قبا جو ہے وہ پہن کے، اور وہی نالین پیغمبر اپنے پاؤں میں جو ہے زیب پا کر کے آپ جب تشریف لائے ہیں، اور جو آواز دے کے کہا کہ ایھا الناس، یہ جملہ کہنا تھا، لیکن ان بدبختوں نے یہ سنی انسنی کر دی، بلکہ شور ڈالنا شروع کر دیا، باتیں کرنا شروع کر دی۔ امام حسین کی بات کو جو استغفر اللہ جیسے کہتے ہیں جو ہے سنی انسنی کر کے، امام حسین کی بات کا اثر ہی نہیں ہو رہا، باتیں شروع کر دی، شور کرنا شروع کر دیا، آپس میں تالیاں بجانا شروع کر دیا، چیخنے چلانے لگے۔ تو امام نے مخاطب ہو کے جملہ ویلکم، ہلاک ہو جاؤ تم، اور بدبختو تباہ و برباد ہو جاؤ، ما علیکم، کیا ہو گیا ہے تمہیں، ان تنصتونی، تم خاموش کیوں نہیں ہوتے، فتسمعوا قولی، میرے بات کو سنتے کیوں نہیں ہو۔ اس حد تک امام حسین کو کہنا پڑ گیا کہ تم خاموش کیوں نہیں ہوتے، تم میری بات کو سنتے کیوں نہیں ہو۔ وَإِنَّمَا أَدْعُوكُمْ إِلَىٰ سَبِيلِ الرِّشَادِ، امام حسین فرماتا ہے کہ میں تمہیں نیکی کے راستے کی طرف بلا رہا ہوں، تمہیں ہدایت کے راستے کی طرف جو ہے تمہیں دعوت دے رہا ہوں۔ فَمَنْ أَطَاعَنِي كَانَ مِنَ الْمُرْشِدِينَ، جو میری اطاعت کرے گا وہ ہدایت یافتہ ہوگا۔ وَمَنْ عَصَانِي كَانَ مِنَ الْمُهْلِكِينَ، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ ہلاکت والوں میں سے ہوگا، تباہ و برباد ہو جانے والوں میں سے ہوگا۔ وَكُلُّكُمْ عَاصٍ لِأَمْرِي غَيْرُ مُسْتَمِعٍ قَوْلِي، تم میں سے ہر انسان جو ہے میرے امر کا نافرمان شمار ہوگا جو میری بات کو نہیں سنے گا۔ یعنی اس حد تک ڈانٹ کے، متنبہ کر کے، خبردار کر کے امام حسین نے یہ کہا ہے۔ کیونکہ شور ہو رہا ہے، امام حسین کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ یعنی کسی کو اگنور کرنا کتنی بڑی توہین ہوتی ہے۔ ایک بندہ بار بار کہا یار میری بات تو سنو، میری بات تو سنو، میری بات تو سنو، اور وہ فرزند رسول اور وہ زمانے کی حجت جو ہے وہ فرما رہے ہیں، اور لوگ بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ امام نے ان لفظوں میں کہا کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا، جو میری نافرمانی کرے گا وہ ہالکین میں سے ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ جو ہے کلکم عاصٍ لامری، میرے امر کا وہ نافرمان ہوگا، غیر مستمع قولی، جو میری بات نہیں سنے گا۔ لیکن اس کے باوجود امام حسین کی بات سننے کے لیے جب تیار نہ ہوئے، اس وقت امام نے یہ ڈانٹ کے فرمایا فقط ملعت بطونکم من الحرام، ہاں میری بات کیوں نہیں سنتے ہو۔ میں نے قرآنی آیات بھی پڑھی ہیں، اپنے نانا کے فرامین بھی پڑھے ہیں،
کہ سید جنت کے سردار کہا ہے تو مجھے کہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آیت تطہیر میں میں بھی موجود تھا، آیت مودت قربہ بھی میں بھی موجود تھا، حسن و حسین کے ساتھ جو ہے جنت کی سرداری میرے لیے بھی ہے، اور مہر نبوت پہ مجھے سوار کیا تھا اپنی ظلم ہے میرے۔ یہ پورا خطبہ ہے امام حسین کا، اور ایک جملہ جو عجیب جملہ ہے، میں تمہیں قسم دے کے پوچھتا ہوں بتاؤ اور روئے زمین پر میرے علاوہ بھی کوئی فرزند رسول ہے؟ یہ جملہ کہا تھا کہ روئے زمین پر میرے علاوہ بھی کوئی فرزند رسول، جب جو ہے سننے کے لیے تیار نہ ہوئے تو امام حسین نے فرمایا ہاں کیوں نہیں سن رہے ہو میری بات کو، فقط مولیت بطونکم من الحرام، کہ تمہارے شکم تمہارے پیٹ حرام سے پر ہو گئے، تمہارے شکم جو ہے حرام کھا کر کے بھر گئے ہیں، تمہارے جو ہے پیٹوں میں لقمہ حرام آ گیا ہے، اس میں میری باتیں جو ہے اثر انداز نہیں ہو رہی۔ وَطُوبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے قلبوں پہ تمہارے جو ہے دلوں پہ مہریں لگ گئی ہیں۔ وَيْلَكُمْ أَلَا تَنصِتُونَ أَلَّا تَسْمَعُونَ، ہلاکت ہو تمہیں بدبختو، تم جو ہے خاموش نہیں ہوتے اور میری بات نہیں سنتے۔ تو گویا امام نے بتا دیا اگر انسان کے اندر پیٹ میں لقمہ حرام ہو تو پھر جو ہے حجت خدا کی بات بھی اثر نہیں کرتی، پھر قرآنی آیات بھی اثر انداز نہیں ہوتی ہیں، فرامین ائمہ بھی انسان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتے ہیں۔ جب بحیثیت مجموع سب کو ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم کتنا قرآنی آیات پہ کان دھرتے ہیں، کتنا فرامین ائمہ پہ جو ہے اپنے جو ہے ذہنوں کو اور اپنے کانوں کو جو ہے متوجہ کرتے ہیں سننے کے لیے، پھر قرآن و حدیث سن کے کتنا جو ہے ہم ان پر جو ہے عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ بحیثیت مجموع ہم سب کو سوچنا ہوگا۔ دعا کہ خداوند متعال ہمیں فرامین ائمہ پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب